السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں خیر اور عافیت سے ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے ہمارا دعا نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ رہی آپ کی دعا نمبر 18۔ اب جیسے میں نے اس کو پاز کے ساتھ پڑھا ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسے کنٹینیوشن کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہو گیا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آسان ہوگا، آسان کرنے کے لیے میں نے دو طریقے بتائے ہیں۔ اگر آپ کو پاز کر کے پڑھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کنٹینیوسلی ریڈ کر کے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے یاد کرنے میں تو آپ اسے کنٹینیو کر کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم اس کا ابھی پروننسیشن پارٹ دیکھتے ہیں۔ پہلا جو ورڈ آ رہا ہے وہاں پر دیکھیے با سے پہلے سین آ رہا ہے اور با کے بعد ہا آ رہا ہے۔ ایک ایسا لیٹر با سے پہلے آ رہا ہے جس پر کوئی بھی مشقت یعنی ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بالکل سادگی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پر اگر آپ دیکھیں گے با کے بعد ایک ایسا حرف آ رہا ہے جس پر تھوڑا سا ایفرٹ لگے گا، تو میں اس کو پڑھوں گی صبح، صبح۔ ہم اس کو صبح نہیں پڑھیں گے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب ایسا ورڈ آ رہا ہے، ایسا لیٹر آ رہا ہے جس کو ہم نے تھوڑا ایفرٹ ڈال کر پڑھنا ہے تو ہم پہلے کے لیٹرز کو بھی موٹا موٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا صبح، تو اگر میں صبح پڑھتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سین کو صاد کی جگہ بدل کر پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ نے اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے سبحان اللہ۔ لام کا میں نے آپ کو رول پہلے بھی کئی کلاسز میں بتایا ہے، تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے پڑھنا ہے لاہی، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حمدہ نہیں پڑھو گے آپ، حمدہ پڑھو گے، ہا ہے وہاں پر۔ عدد، عددہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو عین ہے وہاں پر۔ آپ اگر عددہ پڑھو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ عین کو الف سے بدل رہے ہو، تو ہم نے اسے عددہ نہیں پڑھنا ہے، ہم نے اسے پڑھنا ہے عدد خلقہ یا پھر خلقہ۔ آپ اس میں دیکھیں گے خ ساؤنڈ کے دو لیٹرز ہیں، خاف بھی موجود ہے اور قوف بھی موجود ہے، بٹ میں انہیں دو الگ طریقے سے پڑھوں گی۔ خا میں میری خراش ہے اور قوف میں میری بالکل خراش نہیں ہوگی، تو اسے پڑھنا ہے خلقہ یا پھر خلقہ۔ ورضا نفسہ یا پھر ورضا نفسہ۔ یہاں پر دو والا لیٹر آ رہا ہے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کے ایگزامپل میں کہ ہم سورہ فاتحہ میں جب آخر میں آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ ہم یہاں پر سیم چیز اپلائی کریں گے، ہم اس کو ورضا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے ورضا نفسہ وزینت عرشہ۔ یہ والا جو زا آ رہا ہے آپ کو، یہ را کے بعد آئے گا، الفابیٹیکل آرڈر میں یہ را کے بعد آتا ہے، تو ہم اس کو زا، جیسے میں نے کہا کہ زیڈ والی جو ہم انگلش الفابیٹ میں پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو زا میں لگائیں گے۔ وزینت عرشہ، اگین آپ کو یہاں پر تھوڑا سا دھیان دے کر پڑھنا ہے، عین کو الف کے ساتھ نہیں بدل لانا ہے، یہاں پر ہم یہاں پر پڑھیں گے عرشہ، عرشہ نہیں عرشہ۔ ومداد کلماتہ یا پھر ومداد کلماتہ۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن پر ہم نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے، اور جن اسٹوڈنٹس کو اردو کے علاوہ انگلش بھی آتا ہے، آپ نے اگر یہ دعا یاد کرنی ہے
تو آپ انگلش کی ٹرانسلیشن سے مدد سے آپ اسے یاد کیجئے، بھلے ہی آپ کو اردو آتی ہو، کیونکہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ چلیے ہم اس کا پہلے ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے: اللہ کتنا کامل ہے، اور میں اس کی تخلیق اور اس کی خوشنودی کی تعداد اور اس کے طاقت کے وزن اور اس کے الفاظ کی سیاہی سے اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ ہے آپ کا ٹرانسلیشن۔ اگر آپ اسے انگلش ٹرانسلیشن کے ہیلپ سے یاد کریں گے تو آپ کو جلدی سے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے لیے اردو ٹرانسلیشن آسان لگتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ اس ٹرانسلیشن کے ساتھ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں، اور اسے کب کون سے وقت پر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت ان کے گھر سے نکلے جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور وہ اپنے جائے نماز میں تھی۔ پھر آپ ظہر کے بعد واپس آئے اور وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اب بھی ویسی ہی ہو جیسے میں نے تمہیں چھوڑا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات یعنی یہ دعا 3 بار کہیں، جنہیں اگر آپ نے آج کی باتوں کے مقابلے میں تولا وہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دعا کو ہم نے صبح کے اذکار میں پڑھنا ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم فالو کریں گے تو اس دعا کو ہم نے پڑھنا ہے فجر یعنی مارننگ اذکار میں، فجر کے بعد جو ہوتا ہے ہم نے اس کو مارننگ اذکار میں پڑھنا ہے، ایوننگ اذکار میں نہیں پڑھنا ہے ہم نے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ بہت، ایک تو اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ جب آپ اپنی پرسنل کوئی دعائیں کرتے ہیں، نماز میں ہوتی ہے یا پھر آپ بیٹھے بارش ہو رہی ہے یا ٹریول کر رہے ہو، آپ کبھی بھی دعا کر رہے ہو کبھی بھی، تو جیسے ہمارا دعا کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنا درود بھیجتے ہیں، پھر ہم آخرت کے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اور دعا بھی ختم ہم اللہ کی تعریف سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعا کا فارمیٹ ہے، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے آپ اس دعا کی مدد لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ریوارڈ رکھتی ہیں، بہت زیادہ اس کی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے قبول کرے یہ عمل، آمین۔ اور دوسری چیز اس کا ٹائمنگ ہے فجر کی نماز کے بعد، یعنی مارننگ اذکار میں ہی پڑھنا ہے، ایوننگ اذکار میں اسے نہیں پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسے 3 ٹائم پڑھنا ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم اسے 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ کی فجر کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تو آپ اسے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ بس یہی رہی آپ کی آج کی کلاس، یہ آپ کا دعا نمبر 18 تھا۔ اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہے، کوئی بھی آپ کو مشقت ہو رہی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ریفرنس بھی میں نے آپ کو مینشن کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔